السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ایک ویڈیو کی سیریز بن رہی ہے ہماری ایکسپورٹ کے حوالے سے، اس میں اندر پیکیجنگ ہے، جی اس جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے شروع کر کے تو پیکیجنگ تک ہم پہنچے تھے، اس کے بعد اس کا R&D جو ہے وہ کس طرح کروانا ہے، یا باقی جو اس کے لوازمات ہیں ایکسپورٹ کے لیے وہ ہم نے کسی بھی پروڈکٹ کے لیے کیسے پورے کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آج اسپیشلی آیا ہوں نیو یارک، یہاں پہ آج آپ کا تعارف کرواتے ہیں اپنے ایک دوست ہیں ہمارے جناب واجد صاحب کے ساتھ تعارف ہوتا ہے۔ واجد صدیق صاحب جو ہیں پہلے یہاں پہ ایک پاکستانی پروڈکٹ کے جو ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ جاب کرتے تھے وہ، اور ان کے ساتھ جو پارٹنر ہے ابھی میں ان کو دکھاتا ہوں آپ کو، یہ ان کے ویئر ہاؤسز ہیں یہاں پہ۔ یہ پہلے جاب کرتے تھے، انہوں نے تقریباً 4-5 سال جاب کی، اس کے بعد یہ جناب علی اپنے ویئر ہاؤس کی طرف یہ سفر انہوں نے شروع کیا، اور آج الحمدللہ یہاں پہ امریکہ کے اندر ون آف دا لارجسٹ جو ہے وہ امپورٹر ہیں یہاں پہ۔ تو میں آپ کو ان کا دکھاتا ہوں ویئر ہاؤس بھی، ابھی کہ ویئر ہاؤس آپ ان کا دیکھیں اور دیکھیں گے کس طرح یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ جناب علی یہ واجد صاحب ویئر ہاؤس ہے، ان کی ڈفرینٹ جو برانڈ کے ساتھ کی اپنی پروڈکٹ کی وہ بیچ رہے ہیں، مصافہ انک کے نام سے، کیش اینڈ کیری ہول سیلر اینڈ امپورٹر۔ واجد صاحب کی بات کراتا ہوں۔ جناب واجد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ سر میں بڑے خوش ہوتی ہے آپ کا، تو بلکہ آپ کی تو ایک ایگزامپل میں نے بنا لی ہے کہ جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا اور جہاں پہ آپ پہنچے اور جہاں سے ماشاءاللہ جو آپ آگے جا رہے ہیں، سچ این امیزنگ جرنی، جو ایک ریئل انٹرپرینور یا بزنس مین کے جو سفر ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے صحیح کہ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے زندگی میں پہلے وہ کام کریں، آپ جاب کریں ایسا ہی۔ بغیر تنخواہ کے، مطلب ایک آپ کا ایم ہے نا، میں نے اس بزنس میں جانا ہے تو اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری میں چاہے پیڈ جاب کریں، چاہے وہاں پہ والنٹیئرلی کام کریں، چاہے مفت کام کرنا پڑے۔ میں نے مفت کیا تھا، صحیح۔ میں نے 6 مہینے مفتی لگائے تھے، لیکن آپ کا سفر ماشاءاللہ بڑا بہترین رہا۔ تو آج میں بفلو سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، جزاک تو اللہ، میں 9 بہت بہت گھنٹے شکریہ جناب جی ڈرائیو آپ کا۔ کر کے آیا ہوں۔ تو یہ آپ جناب علی دیکھیں ہمارے بھائی صاحب کا ویئر ہاؤس، ٹھیک ہے جی، دنیا پہ اتنے کنٹینروں کے حساب سامان آتا ہے ان کا پاکستان سے، اور یہ جناب علی آگے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے مسلسل یہاں پہ نیو یارک کے اندر، نیو یارک کے علاوہ تقریباً 15-20 اسٹیٹوں کے اندر ان کا۔ تو ابھی ہم ان کے آفس میں جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ واحد صاحب جناب علی کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزوں کی ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے کرنے کی۔ یہ پروڈکٹس انہوں نے منگوائی ہوئی، تو پروڈکٹس کا ڈھیر لگا ہوا ہے ہمارے پاس، مختلف قسم کی جو پروڈکٹس ہیں، اور یہ ساری پاکستان سے امپورٹ ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ جو ایشوز ہیں اس وقت آپ کو امپورٹ کرنے میں پاکستان سے، وہ کیا کیا ایشو ہیں؟ اس میں کافی سارے ہیں، چلیں کچھ نہ کچھ آج ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بھی پوسٹ لگاتے ہیں، جیسے ہم لگاتے ہیں جی پنک سالٹ چاہیے، تو سارے کہتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے نمکو بنانے ہیں، کہتے ہیں سارا حکم لاؤ۔ یہ میرا کویشچن یہ ہوتا ہے، جو آگے بھی کئی دفعہ میں نے بتایا کہ آر یو مینوفیکچرر، ادھر سے جواب آتا ہے نہیں۔ تو یہ ہی نہیں پتا ہمیں کہ بھئی یہ ڈیٹا کہاں سے چیک کرنا ہے، کون سی چیزیں باہر جا رہی ہیں اور کس پہ ہم کام کرنا شروع کر دیں، اور وہ چیز آفر کریں، نہ کہ جو اگلا بندہ کہہ رہا ہے تو اس پہ لگ جاتے ہیں لائن میں کہ ہاں جی ایسے تو منگوا دینے ہیں، مٹی کے برتن جائیے ہاں جی ایسے کر دینے ہیں، خود پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے ایک میں فیصلہ سر کر اس لیں۔ کی وضاحت دیتا ہوں جی آپ، جی ہمارے نوجوانوں میں جی جی جو ہے نا آپ کا اویئرنیس وہ نہیں تھی پہلے، صحیح ٹھیک ہے۔ میں جب چکوال میں تھا نا جی جی تو ہم پنڈی جاتے تھے نا، تو وہاں پہ کئی کمپنیز کے بعد فون نمبر لکھا ہوتا تھا، اس کے نیچے ٹیلیکس نمبر لکھا ہوتا تھا، کسی زمانے میں ٹیلیکس ہوتی تھی، اچھا وہ جسے پہلے زمانے تار نہ وہ کہندے ہاں جی تار آئی ہے جی تار آ فلانی، یا گئی، کسی نے ایسے ہی تار بھیجنی ہے، ارجنٹ، ہاں جی تو ڈاکخانے میں تار جاتی تھی تو جی وہ جی ان کے گھر میں ڈیلیور ہوتی تھی، بالکل صحیح۔ لیکن وہ کمپنی خود تار بھیجتی تھی دوسری کمپنی کو، اس ٹیلیکس کا نمبر ہوتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا وہ امپورٹر بھی ہوتے تھے، ایکسپورٹر بھی ہوتے تھے، لاہور میں بھی تھے۔ تو میں جب بھی ابا جی کے ساتھ بچپن میں جانا تو میں نے سوچتا تھا کہ میں اپنا دفتر بناؤں گا تو میں اپنا ٹیلیکس نمبر لوں گا۔ صحیح ٹھیک ہے۔ ٹیلیکس اس کمپنی کے پاس ہوتا تھا جو بڑی کمپنی شمار ہوتی ہے، صحیح بڑے امپورٹر یا ایکسپورٹر۔ ٹھیک۔ اس کے بعد فیکس آ گئی، آپ پھر اس کے بعد ای میل آ گئی۔ تو یہ ایک سفر جو ہے نا یہ چلتا چلتا آپ کا ای میل تک پہنچ گیا، پھر اس کے بعد آپ کا واٹس ایپ آ گیا، آپ زوم آ گئی، میٹنگز زوم کے ذریعے میٹنگز آ گئی۔ اچھا میرا اس وقت دل کرتا تھا میں امپورٹر ایکسپورٹر بنوں، لیکن مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا میں نے کرنا کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اس وقت میرے دور میں جب میرے بچپن میں لمیٹڈ انفارمیشن تھی، نصف سنچری گزرنے کے بعد بھی وہ انفارمیشن اتنی ہے۔
اویئرنیس کریٹ ہوئی جی تسی ایکسپورٹ کرو. اویئرنیس کی کمی آج بھی اتنی ہے جتنی میرے بچپن میں تھی. ہزاراں لکھاں بندے ویکھتے نو, ٹھیک ہے, اویئرنیس پھیل گئی ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی بھئی ہم نے کرنا کیا ہے یا کس طریقے سے کرنا ہے. شروع کرنا, ٹھیک. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک وہ روشنی کا ایک دکھا دیا, بھئی او سامنے روشنی ہے. اب انہیں کی انگلی پکڑ کے لے کے جانا ہے وہاں, اس روشنی کے منبع جو ہے نا اس تک ہم نے ان بچوں کی انگلی کو پکڑ کے, انگلی سے پکڑ کے لے کے جانا. جتنی کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے تو ظاہر اتنی زیادہ اپڈیٹ نہیں ہے پاکستانی لحاظ سے, ہے کچھ ہے لیکن بہت زیادہ اپڈیٹڈ نہیں. اس کا تو میرے پاس سلوشن ہے. خود امپورٹر بھی ہیں آپ, ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں آپ, وہاں پہ جو ہے اپنے پرائیویٹ لیبل پروڈکٹس بھی بنوا رہے ہیں وہاں سے اپنے برانڈ سے. تو وہاں سے یہاں پہ آنے کا مقصد صرف آپ سے ملنا تو تھا ہی. ماشاءاللہ آج آپ کا بریک فاسٹ, تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا خوبصورت اچھا بریک فاسٹ کروایا. اب یہ بتائیں کہ ایک نیا بچہ ہے, ہم باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں, ساری چیزیں آج آپ سے کور کر دی ہیں, گھنٹہ لگا 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک بچے نے شروع کرنی ہے ایکسپورٹ کرنی, پہلے آپ بتائیں پھر میں بھی مطلب انشاءاللہ. آپ کا تو ظاہر بات ہے میرے سے زیادہ ہی ایکسپیرینس ہے تو پریکٹیکل میں جو بیسک ہے نا, میں کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کرنا کیا ہے. فوڈ میں جانا ہے, آپ نے دوسرے کاموں میں جانا ہے. ہم فوڈ میں ہیں کیوں, تو میں اس کے ریلیٹڈ ہی زیادہ ایکسپیرینس ہے وہی بتاؤں گا. تو اس میں ہے کہ آپ ایک پروڈکٹس اپنی دیکھ لیں کہ آپ نے دال سیویاں مسئلہ کرنے لگے ہیں کہ دال سیویوں کی رینج چیک کر لیں. اس میں ایک ایزی جو ہے نا وہ مجھے سمجھ آتا ہے, آپ کسی بڑے برانڈ کو کاپی کر لیں. کاپی مین کہ آپ دیکھیں وہ کون سی پروڈکٹ بنا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی ہم نے نمکوز وغیرہ میں جانا ہے, ماؤتھ فریش ہے, جیسے ہمارے پاس شاہی کی ڈسٹریبیوشن ہے, تو آپ دیکھیں کہ شاہی دیکھیں کیا کیا بنا رہا ہے اور آپ کیا بنا سکتے ہیں, کہ اب اس پہ ورک آؤٹ کریں کہ وہ ان کی کتنے میں سیل کر رہے ہیں. اب آپ نے مارکیٹ میں جاننا ہے, اپنی لوکل مارکیٹ میں ایک برانڈ ہے, اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے. ایک تو پیکیجنگ, کوالٹی آف دا پروڈکٹ چاہیے آپ کو, اس کے بعد آپ کو چاہیے, میرے خیال میں ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں تو ہم سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے واجد بھائی, ایکسپورٹ کے لیے ایک بچے کو کون کون سی کیا کیا کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اگر میں سپوز ایک ایکسپورٹر بننا چاہتا ہوں تو اس کے آپ پہلے بتائیں, پھر ہم دونوں آپس میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. واٹ ڈو یو تھنک؟ ہاں, اس میں یہی جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی پہلے دیکھیں جو بھی پروڈکٹ, پہلے تو ڈیسائیڈ کریں کس پروڈکٹ میں جانا چاہتے ہیں. مثلا فوڈ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں آنا چاہتے ہیں آپ, میڈیکل میں کوئی مطلب بھی چیز, کوئی نئی پروڈکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ہوم ڈیکور میں ان چیزوں میں جاتے ہیں, تو وہ ڈیسائیڈ کر لیں. جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے, اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا روڈ میپ اسی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا. جب آپ ملٹی میں رہتے ہیں کہ فرنیچر بھی کر رہے ہیں اور پنک سالٹ بھی بھیجنا چاہتے ہیں, تو اس سے کیا رہتا ہے, خود بھی کنفیوز آپ رہتے ہیں اور آپ کو کسٹمر بھی اس طرح نہیں ملے گا. تو اس میں کہ پہلے آپ نے اپنے سب سے جو بڑا کام ہے نا, آپ نے اپنی پروفائل بنائی, برانڈ کی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فوڈ میں ہی جانا ہے. اب جتنے دوسرے بندے آتے ہیں ہمیں اپروچ کرتے ہیں, ان کو ہم فلٹر کر دیتے ہیں, فوراً بول دیتے ہیں نہیں کرنا جی. اس سے کیا ہوگا, اب ہمارا فوڈ سے فوکس ہٹ جاتا ہے. اب جو بڑے بڑے تگڑے برانڈ ہیں, ہم نے ان کو دیکھتے ہیں ہم کہ یہ اگر پروڈکٹ ہم لے کر آ رہے ہیں تو ہم ان کی پرائس کو کمپیٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اگر نہیں کر پاتے اس کو اسی وقت ہم ڈراپ کر دیتے کہ اس کو پرائز وائز پیکیجنگ وائز ہم نہیں کر پا رہے, کیونکہ لے کر آئیں گی تو فیل ہے, کیوں کسی کسٹمر نے ہم سے لینا ہے. اس میں تو کوالٹی بھی دیکھیں گے آپ والی بات کے, سب سے بڑا تو پیکیجنگ کا ایشو جو آتا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ سپوز آپ نے نا, میں پچھلی ویڈیوز میں بتا رہا تھا کافی ڈیٹیل میں, 1 بائی 1 ویڈیو میں بنا رہا ہوں. تو پہلے ہم نے شروع کی تھی ویلیو ایڈیشن, ایک را پروڈکٹ لے کے ہم نے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کیسے کرنا. اس کے بعد اس کی برانڈنگ پہ آیا, پھر پیکیجنگ پہ آیا, پھر R&D وہاں پہ کس طرح کروانا ہے, اس کے بعد اس کا بار کوڈ کیسے لینا ہے, یہاں تک ہم پہنچے. اب اس کا آگے کا کام اس کی مارکیٹنگ یا سیل کا تھا, وہ اب آپ کی. لیکن یہاں پہ آ کے جب میں نے دیکھا تو مجھے یہاں پہ مارکیٹنگ کے ایشو سے پہلے جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے پاکستانی پروڈکٹ کا, کیونکہ واجد بھائی تقریباً میرے خیال میں 400-500 آئٹم جو ہے نا وہ پاکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں مختلف. اس میں ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس ہیں جو پاکستانی ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس ہیں, پنک سالٹ کی پروڈکٹس ہیں, اس کے بعد بلیک سیڈ آئل ہے جو کلونجی کا آئل ہوتا ہے, یہ کلونجی کی پروڈکٹس ہیں. تو اس طریقے سے یہ تقریباً کوئی 100-150 کتنے آئٹم ہیں آپ کے پاس جو ہمارے برانڈ کے اراؤنڈ اباؤٹ 150 ہیں, اور مسلینیس جو لوکل مارکیٹ تقریباً 300 کبھی 200 اس طرح اوپر تو تقریباً یہ اس وقت ان کی کیپیسٹی جو پریزنٹلی ہے وہ 1000 آئٹم کے ساتھ آپ پلے کر سکتے ہیں اس وقت. کیوں کنٹینر جب آنا ہوتا ہے ہم لوکل مارکیٹ سے بھی کافی بائنگ کرتے ہیں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے جو سب سے پہلی چیز میں نے دیکھی ہے وہ ہے پیکیجنگ. بڑی بڑی خوبصورت پروڈکٹس پاکستان سے آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی. ایشو ان کے اندر آ رہا ہے پیکیجنگ کا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ جو پاکستانیوں کی کمیونٹی ہے نا, میں نے ابھی اپنا ماجد بھائی سے یہ بات شیئر کی, ہم یہاں کی پاپولیشن ہے تقریباً 35-36 کروڑ, اس کے اندر آپ 5 کروڑ ایڈ کریں کینیڈین تو آپ کے 40 کروڑ بن جائے. اچھا ٹوٹل تو امریکہ اور کینیڈا کی مارکیٹ تقریباً ایک ہی ہے. صحیح ہاں بارڈر کراس. تو 40 کروڑ کی آبادی میں پاکستانیوں کی جو پاپولیشن ہے وہ 1 ملین ہے یہاں یو ایس کے اندر, اور تقریباً 4-5 لاکھ پاکستانی ہیں آپ کے کینیڈا کے اندر. 1.5 ملین ہو گئے. 40 کروڑ میں سے 15 جو ہے 1.5 کروڑ پاکستانی ہیں آپ. صحیح ٹھیک ہے. تو یہ 1% کیا, یہ 1.02 یا 3% بنتے ہیں یہاں. تو میں نے واجد بھائی سے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ میں نے کہا جی کہ آپ نے صرف پاکستانیوں کی مارکیٹ نہیں دیکھنی, بلکہ آپ نے پوری اوور آل کینیڈا اور امریکہ کی مارکیٹ کو دیکھنا ہے, کہ تاکہ آپ کی پروڈکٹ کی جو ہے وہ ریچ 40 کروڑ لوگوں تک ہو سکے, اپروچ ہو. آپ یہاں پہ جتنی فارمیسیز ہیں امریکہ کے اندر یا کینیڈا کے اندر, آپ کی والمارٹ کی فارمیسی ہیں, آپ کے سی وی ایس ہے, آپ کا رائٹ ایڈ ہے, آپ کا واز گرین ہے. تو یہ ہمارے یہاں پہ ایک نیشنل لیول کی جو ہے نا یہ آپ کی فارمیسی ہے. تو میڈ ان پاکستان پروڈکٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ پڑی ہونی, لیکن ایشو جو ہے وہ ہے پیکیجنگ. تو یہ بھی آئیے ایک بلیک شیٹ کی پیکیجنگ ہے, یہ دیکھیے گا. اس کے اندر انہوں نے R&D کروایا ہوا ہے, اس کے اندر ان کی بار کوڈ موجود ہے, اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کچھ چیزوں کی کمی ہے غالباً, اس کے اندر حلال اور ویجیٹیرین ویگن کی سرٹیفکیشن نہیں ہے. سارے یہ بھی نکال دیتا ہوں باٹل کے, نہیں ڈبے کے اوپر ہونا چاہیے نا آپ کی. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ حلال کا آ گیا نہیں, یہ ڈبے کے اوپر ہونا سر, باہر سے لوگوں نے ڈبہ دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. اب اس کے اندر یہ جو ہے یہ حلال کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے, ویگن کی ہونی چاہیے, ویجیٹیرین کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر یہ ڈبے کے اوپر آپ کی ساری ہونی چاہیے اس کی. یہ پیکیجنگ کا ایک پارٹ آف دا پیکیجنگ. پاکستانی سٹوروں کو چھوڑ دیں, آپ کسی بھی امریکن سٹور پہ رکھ کے تو یہ پیکیجنگ اس میں بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کی پیکیجنگ پرفیکٹ پیکیجنگ, بہترین کلر کمبینیشن ہے, بہترین اس کے اوپر آپ کا یہ فوٹو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ساری چیزیں 100% ہیں اس کی. یہ جناب علی پیور روز واٹر, اس کے اندر بھی وہی ہونی چاہیے وہ چیزیں جو ہے نا آپ کے اسٹیکر, اور باقاعدہ فرنٹ پہ ہونے چاہیے. ویجیٹیرین ہو گیا, ویگن ہو گیا, جتنے بھی 4-5 وہ اسٹیکر ہیں نا وہ فرنٹ پہ ہونے چاہیے. تو یہ پیکیجنگ ہے, بہترین پیکیجنگ ہے. آپ کسی بھی اسٹور پہ اس کو بیچ سکتے, کیونکہ اب ہم نے صرف پاکستانی یہاں پہ اسٹوروں کو جو ہے نا وہ نہیں اپنا ٹارگٹ نہیں کرنا, یا انڈین اسٹوروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا, ہم نے آل اوور دا یو ایس پوری مارکیٹ کیپچر کرنی ہے. اور کیونکہ میں نے جو بزنس کیا ہے نا, میں نے کبھی پاکستانی اسٹوروں کو میں دیکھ کبھی نہیں. میرا ساری جو 100% چیزیں تھی, ایک تو ہوتی وہ امریکن تھی, اور میں امریکن کسٹمر کو ٹارگٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں نا کہاں پہ 0.02 یا 0.03% پاپولیشن, اور کہاں پہ آپ کی 100% پاپولیشن. ان میں سے 5% بھی آپ لے لیں تو اس سے کتنا اوپر جا سکتے ہیں. 5% بھی کسٹمر آپ کے لے لیتے ہیں تو آپ کے تو ہر روز کنٹینر ایک چاہیے آپ. بالکل صحیح. تو یہ پاکستان سے ایکسپورٹ کا ہم اس طرح اپنی ایکسپورٹ کو انکریز کر سکتے ہیں. ابھی یہ ایک پنک سالٹ کی پیکیجنگ آئی ہے, مجھے دکھائیے اپنا. اب یہ پیکیجنگ بڑی بہترین پیکیجنگ ہے, مطلب بار کے حساب سے بہت اچھی پیکیجنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بار کوڈ بھی ہے, اس کا R&D بھی ہوئے ہوئے. جی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایکسٹرنل ہے نا, اس کے لیے R&D. اچھا, اب اگر وہ جو بار انہوں نے بنا کے یہ اگر ایک ڈبی میں ڈال دیتے نا, خوبصورت سی کالے رنگ کی ڈبی, پنک کلر کی ڈبی, شپمنٹ ہے, فرسٹ آئی ہے, فرسٹ شپمنٹ آئی ہے, نیکسٹ میں ہم ایسے تو کر دیں گے. اس میں یہ ہے کہ یا اگر یہ بھی کرنا ہے, وہ جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ ان کا یہ گتے کے کلر کا ڈبہ براؤن, اگر یہ وائٹ ہو جاتا ہے, یہاں پہ پرنٹنگ ہو جاتی ہے, اس کو فولڈ کر کے آپ اس کو کاؤنٹر پارٹ. یہ اچھا آئیڈیا, میں کروں گا نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, یہ کاؤنٹر پروڈکٹ بن جائے گی. اچھا, یہ جو پنک سالٹ کی ایک نئی پروڈکٹ بنی ہے جی, یہ صابن کے طور پہ یوز ہونی ہے, یہ ایز اے انڈر آرم کے لیے, یہ انڈر آرم ڈیوڈرنٹ کے طور پہ یوز ہونی ہے, لیکن انہوں نے لکھا نہیں ہے اس کے. ہاں لکھا ہے یہ سامنے, نیچرل ڈیوڈرنٹ, پر وجہ لکھنا چاہیے, وہ بڑا کر دیں. ٹھیک, مطلب ڈیوڈرنٹ بڑا ہونا چاہیے آپ کا. اسی ویک آئی ہے, تو یہ فرسٹ ٹائم اس میں ایرر آہستہ آہستہ جو ان سے دور کیے جائیں گے. 3-4 جو آپ نے سجیشن اچھا, دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جس طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ آپ نے R&D کروا لیا, آپ نے بار کوڈ لے لیا ہے, برانڈ آپ کا بن گیا ہے, پروڈکٹ آپ کی ریڈی ٹو گو ہے, آپ کی پیکیجنگ جو ہے نا. اچھا, پیکیجنگ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سمپل سا طریقہ ہے, جو بھی پروڈکٹ ہے وہ اس کا نام لکھیں گوگل کے اوپر, اور اس کے پیکیجنگ کے امیجز وہاں سے نکال لیں. جو لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہا ہے, بالکل صحیح,
جو اس وقت اچھا امریکہ میں، امریکہ کی مارکیٹ میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. اگر آپ کی ایک پروڈکٹ ہٹ ہو جاتی ہے نا یہاں پہ امریکہ میں، وہ آپ کو ملینئر نہیں بلینئر بنا دیں. اس لیے فوکس کریں کہ جو چیز بھی آپ وہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹلی ٹارگٹ آپ کی امریکن مارکیٹ ہونی چاہیے. اچھا وہ میں بتا رہا تھا، آگے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، پروڈکٹ وہ ڈیولپ کرے، جی جی اس کی برانڈنگ کریں، اس کی وہ اپنی پیکیجنگ بہترین کریں، اس کے بعد اس کا R&D کروائیں، اس کے بعد اس کا وہ بار کوڈ لیں اور اس کو پہلے لوکل مارکیٹ میں آپ نے لانچ بالکل کریں. صحیح، لوکل میں اسٹارٹ کر دیں. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ بنائی ہے اور وہ سیدھی ایکسپورٹ ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا. پروڈکٹ آپ نے بنانی ہے، پہلے آپ نے، آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، 25 کروڑ کی آبادی دنیا کی چھٹی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے پاکستان. آپ نے سب سے پہلے اپنی پروڈکٹ کو یا اپنے برانڈ کو لوکل مارکیٹ میں لانچ کرنا. وہاں پہ آپ کو ملیں گے ریویوز، بیڈ اور گڈ ریویوز. کوئی لوگ آپ کی پیکیجنگ پہ اعتراض کریں گے، کوئی آپ کی پروڈکٹ پہ، کوئی کوالٹی پہ، کوئی آپ کے ڈفرینٹ اسپیکٹ سے وہ آپ کو اعتراض کریں گے لوگ. اور کچھ لوگ کہیں گے جی یہ بہت اچھی پروڈکٹ. اب آپ نے مائنس اور پلس ریویوز کو اکٹھا کر کے، تو پہلے آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو ان ریویوز کے حساب سے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے پروڈکٹ. جب وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کی پروڈکٹ، چاہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی اپنا میرے ایک دوست ہے وہاں پہ صادق آباد میں، انہوں نے کلر جو بھیجے آپ آئیں گے ابھی. ہاں جی آئیں گے ابھی. تو کلر جو ہے فوڈ کلر آ رہے ہیں پاکستان سے. تیسری بڑی انشاءاللہ وہ برانڈ بننے جا رہا ہے یو ایس میں. ٹھیک ہے، وہ یو ایس میں صرف یہ نہیں کہ وہ پاکستانی اسٹور یا ان اسٹوروں پہ بکیں گے، بلکہ وہی جو کلر ہیں وہ فوڈ کلرز ہیں وہ پورے امریکہ کے اندر، پورے امریکن گروسری اسٹورز کے اندر بھی بکیں گے، امریکن جو آپ کے سپر مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی بکیں گے. جب آپ کی لوکل مارکیٹ چیک ہو جائے، آپ کی کوالٹی اسٹیبلش ہو جائے، آپ کی برانڈ اسٹیبلش ہو جائے، پھر یو آر ریڈی ٹو ایکسپورٹ. جب آپ کی پروڈکٹ اس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے، جب آپ کی پروڈکٹ ایک پاپولر جو ہے یا پاپولیرٹی گین کر لیتی ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر، اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کو بھیجنا ہے مڈل ایسٹ میں، دبئی میں بھیجنا ہے، سعودی عرب میں بھیجنا ہے، قطر، بحرین، کویت. وہاں پہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا ہٹ کرے گی وہاں کی سپر مارکیٹس کو. ٹھیک ہے، پاکستانی امپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر. ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو ٹریڈ شو ہوتے ہیں، سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے، دبئی میں بھی ہوتا ہے، قطر میں بھی ہوتا ہے، بحرین میں بھی ہوتا ہے، کویت میں بھی ہوتا ہے، فوڈ پروڈکٹس کا وہاں پہ ہوتے ہیں ٹریڈ شو. اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے نوجوانوں کو وہ سرمایہ کا مسئلہ ہے، تو آپ نے سرمایہ کا مسئلہ اس طرح حل کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹر ایڈ کرنا ہے. اس میں ایک اور بھی قاضی صاحب چیز ہے کہ اگر اس وقت جو ماڈل مجھے نظر آ رہا ہے نا پاکستان میں، اگر مینوفیکچرر ہیں تو وہ بیسٹ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ابھی ہم نے کوئی بھی چیز ریڈی کرانی ہوتی ہے نا، وہ سمجھے کہ ہم نے پیسے پہلے دینے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو اس سے پیسے لے لی. لیکن جب اس وقت دیں گے نا جب پروڈکٹ ڈیولپ ہو گیا، ابھی سٹارٹ ہوگی اس سے پہلے دینے پڑتے ہیں. وہ آپ کے لیے سٹارٹ ہے، لیکن وہ برانڈ آلریڈی پاکستان میں پاپولر ہوگا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. وہ مشروط یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پروڈکٹ، وہ برانڈ آپ کا پاپولر پاکستان میں ہو جائے گا. پھر امریکہ کے لیے جب آپ کو وہ آپ آفر کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے ساتھ کتنی کمپنیوں کو کانٹیکٹ کریکٹ کروایا، کافی ماشاءاللہ جانا، کافی کمپنیوں کو جو واقعی جو اچھے مینوفیکچرر تھے، اچھی برانڈنگ تھی ان کی، اچھی جو ہے وہ انہوں نے پروڈکٹ ڈیولپ کیے. آپ کے دوست وہ ساری یہ جناب کراچی سے میرے دوست ہیں، تو ان کی کمپنی ہے کراچی میں. یہ ابھی پورا کنٹینر منگوایا، یہ پورا کنٹینر آیا ہے ان کا. تو پہلے ہاف کنٹینر منگوایا تھا، اب اس کا پورا کنٹینر آ گیا. وہ بڑے پیارے دوست ہیں میرے کراچی میں. لیکن اب اس میں بھی ایشو آ رہا ہے، اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ اس کا جو پلاسٹک کا ڈھکن ہے یہ لوز ہے اس کے اوپر. وہ آپ ان سے بات کریں گے جی کہ آئندہ شپمنٹ میں یہ چلیں، شپمنٹ تو ٹھیک ہوگی، لیکن یہ آپ کا ایئر ٹائٹ کیونکہ اس کو رکھنا ہوتا ہے اندر سے تو ٹھیک ہے. یہ دیکھیں پیکیجنگ وغیرہ یہ چھوٹی، لیکن یہ تو اتر جانی ہے نا، اس کے اوپر آ جائے گا یہ آپ کا جو ہے پلاسٹک کا ڈھکن آ جائے. تو یہ آپ کا وہ ایئر ٹائٹ ہونا چاہیے. بہرحال اس پہ بات کریں گے ان سے. تھوڑی بہت جو کمی ہوتی ہے نا اس کو ہم یہاں پہ پورا کر لیتے ہیں. جی ڈسکس کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ امپروو کر سکتے ہیں. ایک دفعہ صحیح نہیں آئے گا تو اگلی دفعہ وہ صحیح کر لیں گے. ٹھیک ہے، دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کیونکہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا آپ کی سپورٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اور ہر ممکن سپورٹ کے لیے. اچھا یہ جو پروڈکٹ آئی ہے یہ اب ریڈی ٹو گو ہے کسی بھی امریکن سٹور پہ جانے کی. ٹھیک ہے، ان کا پورا ان کا دیکھیں اگر آپ R&D جو ہے ہوئے.
ٹھیک ہے، اس کے نیچے بار کوڈ ہوئی ہے، ایف ڈی اے سے اپروول ہو گئی ہے اس کی. جی اسی وجہ سے ادھر یہاں پہ ایف ڈی اے جو اپروول ہے وہ آپ کی واجد بھائی ہاں، مدد کر دیں گے، میں مدد کر دوں گا یہاں پہ ایف ڈی اے کی اپروول لینے میں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے پروڈکٹ ڈیولپ کی، اس کے بعد اس کی برانڈنگ کی، اس کے بعد اس کی پیکیجنگ کی، اس کے بعد اس کا آر این ڈی لیا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، اس کے نیوٹریشن کے جو فیکٹس ہیں وہ پرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا بار کوڈ آ گئی، آپ کی پروڈکٹ تیار ہو گئی، آپ نے لوکل مارکیٹ میں اس کو لانچ کریں، اپنے شہر میں کریں، اس کے پلس اینڈ مائنس جو ریویوز ہیں وہ اکٹھے کریں. جب آپ کی پروڈکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس ریڈی ٹو گو، آپ ان کے سیمپلز بھیجیں یہاں پہ واجد بھائی کے پاس. ان کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ شیئر کر دوں گا میں. یہ پہلی دفعہ ایپل کیچ اپ جو ہے یہ پاکستان میں امریکہ میں بنا ہے، یہ first time دنیا میں پہلی دفعہ یہ نہیں، ایپل پاکستان میں کیچ ایک ہے برانڈ، کس کا، یہاں پہ یو ایس میں ہے یہ. یو ایس اے میں فرسٹ ہے، پاکستان میں ایک اور ہے، ان کا نام اچھا، اب ایپل کا جو آپ دیکھ لیں، آپ یہ ایپل کا کیچ اپ ہے، اور یہاں پہ لوگ ہیلتھ کانشیس ہے امریکہ کے اندر، اور یہ ہاتھوں ہاتھ بکنے والی یہ پروڈکٹ ہے. اس کی پیکیجنگ پہ میں اسٹل کنسرنز ہیں میرے، یہ فرسٹ شپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلی شپمنٹ آئی ہے، اٹس اوکے، یہ اب مینج ہو جائے گا. یہ آپ کا سب گول کا چھلکا آیا ہوا ہے، لیکن اس کی پیکیجنگ یہ ہے، وہ میرے دوست ہی ہیں جنہوں نے کی ہے صادقآباد سے، لیکن اس کے اوپر پلاسٹک نہیں چڑھانا چاہیے تھا، اس کو بالکل اسی طرح جو ہے نا وہ باٹل. یہ اچھا فیڈ بیک ہے، اس کو ہم چینج کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جناب علی ہو گیا آپ کا یہ آپ کی میڈیسن آئی ہے جی بنی ہوئی، یہ مورنگا کے کیپسول آئے ہیں جی. اس کی پیکج اوپر سے چیک کرے کیپ، یہ پاکستان سے بھی. اچھا، یہ جب پیکیجنگ یہ غلط ہے، یہ امریکن اسٹینڈرڈ کی پیکیجنگ نہیں ہے. نہیں، یہ ادھر سے اوپن ہونا، یہ سیل ہے. ٹھیک ہے، ہاں، پھر اس کے بعد ہونا ہے، اور یہ دوبارہ بھی لگے گا. میری بات سنیں، اس کا جو ہونا چاہیے نا، وہ جو یہاں کی جس طرح ہوتی ہے نا اوپر آ رہا ہے، اچھا وہ یہاں پہ وہ اس کا وہ ایرو ہونا چاہیے، اوپر سے ایرو یہاں پہ وہ کلک کر کے بند ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ریپ ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، ایرو والی بات بھی سمجھ آتے، لیکن یہ ایسے پورا اسٹیپ نہیں، وہ تو ٹیب کھل جائے گا، وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن یہ امریکن اسٹینڈرڈ نہیں ہے آپ کا. وہ ایرو والی بات صحیح ہے، ایرو والا ہونا چاہیے کہ نیچے ایرو ہوتا ہے، یہاں پہ نیچے ایرو ہوتا ہے، اوپر بھی ایرو ہوتا ہے، وہ آپ نے پریس کرتے ہیں جب اس طرح گھما دیتے ہیں تاکہ بچوں کی وہ پہنچ سے دور رہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بچے اس کو نہ جیسے ٹینن نال کیا آپ. ہاں جی. تو یہ جو یہ پاکستانی یہ آپ کی یہ امریکن نہیں ہے، یہ جو سائڈ سے اس طرح کھولتے ہیں، تو اس کو آپ فکس کروا لیں. تو لیکن بہترین پروڈکٹ بن گئی، یہ آپ کی پاکستانی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا آر این ڈی ہویا ہوا ہے، اس کا بار کوڈ آیا ہوا ہے، سارا مطلب اٹس ریڈی ٹو گو ایکسیپٹ اس کی پیکیجنگ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کر لوں. ٹھیک ہے جناب. جب آپ کی پروڈکٹ پہلے ریڈی کر لیں، اس کے بعد کیونکہ ابھی دیکھیں نا یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ابھی کل ان کے پاس پورا کنٹینر آیا ہے، یہ کراچی سے آیا ہے، وہاں پہ میرے دوست ہیں، وہاں پہ ان کی فیکٹری ہے کراچی میں، تو اس کا یہ پورا کنٹینر منگوایا، 40 فٹ کا کنٹینر. ٹھیک ہے، نہ کرتے میں $1 ملین پروڈکٹ ہونی ہے، تو $1 ملین ویلیو. اچھا، اس کے بعد یہ آپ کا آ گیا یہ باٹل کی چیک کر. اچھا، یہ سر باٹل ٹھیک نہیں ہے نا، اس کی وجہ اگر شیشے کی باٹل ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے جو نا. اچھا، یہ اب کاسٹر آئل ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی پیکیجنگ بھی جو ہے نا وہ آپ کی ہونی چاہیے. اچھا، یہ پرنٹڈ ہونا چاہیے، یہ پرنٹڈ ہونا چاہیے. آپ پرنٹڈ کیا مین ہے؟ کمپنی برانڈ کا نام اس کے اوپر، یہ جو ریپر ہے نا یہ پرنٹڈ ہونا چاہیے. صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ پلاسٹک کا ریپر جو لگا ہوا یہ پرنٹڈ ہوگا. اس کے بعد ٹھیک ہے، لیکن اگر شیشے میں ہوگی تو اس کی پرائس آپ زیادہ لے سکتے ہیں. تھی پہلے جو کمپیوٹر، لیکن وہاں سے نا کیا ہوتا ہے کہ جب چھوٹی کوانٹٹی ہے نا وہ والی باٹل کسٹمائز نہیں کر کے دیتے، اس کے لیے پاکستان میں اب 2 کمپنیاں ہیں پاکستان میں، 2 یہ گنی والے ہیں اور ایک دوسرے ہیں. ہاں، تو ان سے بنوا لیں آپ. وہی تو کہہ رہا ہوں، ان کا منیمم آرڈر کا یہ فرسٹ ٹائم. اچھا، اب یہ ہے نا سر کہ انہوں نے ایک پروڈکٹ تو نہیں بنانی. اب ان کا یہ سیسمے سیڈ آ رہی، یہ ہمیشہ جو اس کی میں بات کرتا تھا، تلوں کا تیل کڈو. ٹھیک ہے، یہ تلوں کا تیل نکالے کہ میں بڑے عرصے سے بات کر رہا تھا، تو الحمدللہ نکل آیا تیل. ٹھیک ہے، کیونکہ تل میں آپ کو بتاؤں، تل آپ کا جاتا تھا چائنا، وہاں سے وہ تلوں کا تیل نکالتے تھے، اور تلوں کا تیل نکال کے تو وہ یہاں امریکہ میں بیچتے تھے. اور اچھا، اس کی یہ تو بہت چھوٹی پیکیجنگ ہے، اس کی بڑی پیکیجنگ ہے. اصل ایکچولی یہ پاکستانی استعمال کرتے ہیں، جو اصل ہے نا کھانے کے لیے وہ عربی کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں، امریکن بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ امریکن میں مطلب یہ آپ کا سیسمے آئل جو ہے یہ بڑی مشہور پروڈکٹ ہے. بہرحال انشاءاللہ ایک شروع تو ہو گیا نا کام، دونوں بھی فرسٹ ٹائم آئے ہیں، یہ کام شروع ہو گیا. لیکن یہ اگر شیشے میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے. تو ابھی میں دیکھتا ہوں، اگر آپ شیشے کی بوتلوں کی فیکٹری لگانا چاہیں نا تو بہترین دنیا کا اس وقت کام ہے یہ پاکستان میں. ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی، وہاں پہ جو ہے وہ شیشے کی بوتلیں کسٹمائز کو نہیں بنا رہا.
پھر آپ کا یہ یہ آ اسپین گیا سے جناب آئے، علی، یہ یہ اسپین مجھے سے۔ کافی دوستوں نے پوچھا ان کے پاس زعفران جو ہے وہ منوں کے حساب سے پڑا ہوا ہے، ہاں، یہ وہ اسپین کہہ سے رہے ہیں جی کہ منگواتے ہم ہیں نے ہم۔ کس طرح اس کو کریں، تو یہ پیکیجنگ ہے آپ کے زعفران کی، یہ یہ 1 امیزون پہ گرام بھی کی، بکتا ہے ہمارا، 1 گرام کی کتنے نہیں گرام، یہ 2 گرام کا ہے، یہ 2 گرام کی یہ پیکیجنگ ہے، اور یہاں پہ اس کی ریٹیل پرائس $7 ہے، 8 سے $12 بیچتے ہیں اسٹور والے۔ 8 سے $12 کا 2 گرام زعفران بکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی ایسے پیکیجنگ کریں، زیادہ سپیریئر کرنا چاہیں نا تو چھوٹا سا ٹن کے والا جو باکس میں آتا ہے، کریں آپ، اس ٹھیک کی ہے، پرائز کم کرنے کے لیے اچھی پھر سی یہ رکھا گرافک ہوا ہے۔ ڈیزائننگ جی، کروائیں، اور یہ صرف پاکستانی یا انڈین سٹوروں کے لیے نہیں، یہ امریکن آن سٹوروں کے لیے لائن آپ چلیں۔ پیکیجنگ کریں۔ تو یہ ہو گیا جناب علی ہماری جو ہے جو ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، اس کی جی جی، ساری وہاں پہ پاکستان میں تیاری، اس کی جو آپ کی پیکیجنگ ہے اور اس کی ایکسپورٹ کے لیے ایسے ریڈی ہی ٹو پروڈکٹ۔ ایک نئی پروڈکٹ ایک دوست لے کر گئے ہیں، لیکن مجھے بھی تھوڑا سا فیڈ بیک دیا، آپ نے بھی دینا ہے اس کے اوپر نا۔ یہ شیلا جیت لے کر آئے ہیں 5 گرام کی نا۔ سلا جیت، ہاں جی، ہاں جی، یہ شیلا 5 جیت۔ گرام کی یہ ہاں جی، پروسیس ہے، مکس کرنی ہے انہوں نے، نہیں کہتے ہیں بڑی زبردست ہے، کوئی مکس نہیں کرنی، بس کھانی ہے۔ کیا گمی ہے یہ؟ گمی نہیں ہے، رائے ہے وہ جو ان سے لیکوڈ شکل میں ہوتی تو ہے۔ کیا وہ تیلے والے ہاں جی، ساتھ؟ ہاں جی، تو اس کی پیکیجنگ حضرت صاحب اچھی کروائیں نا۔ یہ میں نے نہیں کرائی، یہ آپ ہاں، نے فیڈ بیک دینا، میں ان کو دے دوں گا۔ دوست ہے ایک ہے تو انہوں نے سٹارٹ کیا ادھر۔ یہ سلاجیت آئی ہے جی پاکستان سے، لیکن اس کی پیکیجنگ یہ جو ہے مجھے بھی بلکہ وہ چاہیے، نہیں کوئی پسند کر کے مجھے، دیتا ہے نہیں، نا بندہ، ہاں یہ مجھے ایف نہیں ڈی اے سے پسند۔ اپروو ہو گئی، ہاں جی، ہاں جی، ایف ڈی اے سے اپروو ہے، ہاں جی، اب اس کی پیکیجنگ کروانی ہے پاکستان سے آپ نے۔ صحیح نہیں، آپ وہ بتائیے گا، کسی نے اس کی وہ کرتا ہوگا پیکیجنگ نا اس تو طرح اسے کر ہوتی دیں ہے گے۔ کہ وہ جو مخمل کا ڈبہ ہوتا ہے، اوئے ہوئے، ٹھیک ہے جناب بھائی۔ اچھا سر بات یہ ہے کہ پیکیجنگ، اچھا میں آپ کو نا ایک تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں، میں نے آگے آپ کو بھی بتائیے یہ جی بات۔ جی، صحیح اچھا سپوز رکھ اگر دیں۔ یہ ہے نا پروڈکٹ، یہ لے لیا، ٹھیک ہے، میری اگر پروڈکٹ پاپولر ہوتی تھی نا تو میں اس کے 5 برانڈ بناتا تھا، 5 ڈفرینٹ پیکیجنگ لیتا تھا، ٹھیک ہے، یہ سب سے سستی پیکیجنگ ہے ہماری، میرے $1 یا $1.5 کی اس کی ریٹیل ویلیو ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہی اس کے اندر جو کیچ اپ ہے وہ میں $25 کا بھی بیچتا تھا، صحیح صحیح کیچ پیکیجنگ اپ یہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، صرف اس کی برانڈنگ، اس کی پیکیجنگ، یہ ڈبے کے اندر آئے گی آپ، صحیح صحیح ٹھیک ہے جناب علی، اس کو میں اسپیشلٹی پروڈکٹ بنا دیتا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ جو امیر لوگ لیتے ہیں نا، ہاں ان سے لے کر آپ کا غریب بلو کالر، مطلب جو ریسٹورانٹ کا ڈش واشر ہے وہاں تک میں بیچتا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیکیجنگ کا اتنا کمال ہے کہ پروڈکٹ آپ کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، کبھی کمپرومائز نہ کریں کوالٹی پہ، لیکن آپ کی پیکیجنگ، پیسے اگر آپ نے بنانے ہیں تو وہ پیکیجنگ میں بنانے ہیں، یہ کبھی غلطی نہ کریں کہ ہم نے پیکیجنگ میں پیسے سیو کر لینے ہیں، یا اس کی یہاں پہ گرافک ڈیزائننگ نہیں کروانی، یا اچھی اس کی جو پرنٹنگ نہیں کروانی، ٹھیک ہے، تو ہمارے پیسے یہاں پہ بچ رہے ہیں، بالکل فکر نہ کریں۔ آپ صرف اگر $1 کی آپ کی بوتل ہے نا، آپ یہاں پہ اگر اچھا سا سٹکر اگر 5 سینٹ یا 10 سینٹ خرچ کر کے لگواتے ہیں تو یہی آپ کی ویلیو اس کی $3 یا $4، $5 تک بڑھ سکتی ہے بالکل صحیح، اس کی پرائس جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیکیجنگ کے معاملے کو کبھی ایزی نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھے بھیج دیں، میرے واٹس اپ نمبر پہ، سب کے پاس ہے پاکستان میں واٹس اپ نمبر، میں آپ کو پیکیجنگ چیک کر کے ریکمینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر کہیں پہ مشکل آئی تو میں واجد صاحب سے عموماً ڈسکس کر لیتا ہوں، کافی چیزیں ڈسکس کر لیتا ہوں ان سے، تو ان کے بھیج کے ہم یہاں پہ جو لوکل مارکیٹ ہے اس حساب سے بنوا لیے کریں گے۔ یہ اب سلاجیت بنی ہوئی ہے، یہ ہلدی دنیا کے کی بھی ہے، بہترین ترین پروڈکٹ ہے، ٹھیک یہ ہے، ہلدی کے بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پیکیجنگ کر کے اس کو پورے تباہ کر دیے اس کو۔ اگر اس کی اچھی سی پیکیجنگ ہوتی، مخمل کے ڈبے میں یہ آتی، ساتھ اس کے وہ تیلا آتا، وہ جو اسٹک ہوتی اندر ہے چھوٹا سا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اگر صحیح پراپرلی اسٹک ہوتی تو یہ اگر $5 کی بکنی ہے نا تو وہ آپ کی $50 کی بک سکتی ہے، صحیح صحیح ٹھیک۔ ٹھیک، تو پیکیجنگ میٹرز الاٹ، پیکیجنگ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے پرائسز کو دگنا تگنا چوگنا کرنے کی، لائک 4 ٹائمز آپ بڑھا سکتے ہیں اپنی پیکیجنگ کے لحاظ سے۔ ٹھیک، ابھی یہ باٹل آئی ہے جناب علی، یہ ہلدی کے کیپسول کیپسول، آئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا، ہمارے کی یہ ہلدی کے کیپسول آئے پاکستان سے، بہترین ترین پیکنگ ہے، کیپسول کا رنگ باہر سے نظر آ رہا ہے یہ آپ کے بہترین، دوست نہیں بھیجے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ وہ کوئی صادق آباد والے جی نے؟ جی ڈاکٹر صاحب، تو یہ میرے دوست نے صادق آباد وہ کنیکٹ کروایا تھا میں نے اپنا واجد بھائی سے، انہیں تو انہوں نے بھیجی ہے،
اور یہ یقین کریں یہ گوروں کی مارکیٹ میں یہ سارے امریکن جتنے بھی آپ کی فارمیسیز ہیں نا وہ سب پہ بکے گی وہاں پہ. اگر اس کو مارکیٹنگ اگر پراپر کریں اور اس کی ہم پوری لائن اگر بنا لے جس طرح مرنگا ہاں جی اس میں مرنگا پاؤڈر وغیرہ بھی ہے نا. خیر میں وہ آپ کو تو وہ ساری چیزیں اگر یہ کیپسول کی ایک پوری لائن بنا لیتے ہیں یہاں پہ تو آپ کی یہ جتنی فارمیسیز سب پہ بک سکتی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہے آپ اس کے اندر اوپر ڈبی بھی یہ کوئی نہیں تھے ڈبی جی ڈبی بھی یہ کوئی نہیں یہ ایسا ہی ہے. اگر اس کو ڈبی کے اندر کر دیں گے نا ہاں ہاں اور زیادہ اس کا اور اس کا یہی آپ پیٹرن یہ استعمال کریں گے جس طرح آپ کا سلور یا گولڈن آپ کا یہ اسٹرپ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اس کی خوبصورت پیسے لگے ہوئے ہیں اس کی پیکج. اگر یہ ڈبی کے اندر آ جائے گی تو یہ آپ کی تقریباً $20 سے $25 کی بکے گی یہ بوتل. پاکستان میں 20 یا 25 روپے کی یہاں سے $20 یا $25 کی بک سکتی ہے. یہاں تو $8 کی مطلب یہ اس طرح ہے نا سر. اگر اس کی ڈبی آپ بناتے ہیں اچھی خوبصورت جی آپ اس کو سی وی ایس پہ یا وال گرین پہ بیچتے ہیں تو وہاں پہ 1999 یا 2499 کی بکے گی. ایسے ہی یہ آپ کے پاس آملہ پاؤڈر ہے. یہاں پہ آج کل بہت زیادہ پاپولر ہو گیا آملہ. انڈین گوز پر یہاں اشوندا بلیک سیڈ یہ بلیک سیڈ آ گیا. یہ آپ کا جناب علی یہ کیا جی اشوانگا آ گیا آپ کا. لیکن پیکیجنگ نہیں ٹھیک. اس کے جو کلر کمبینیشن ہے وہ نہیں ٹھیک. یہاں پہ آپ زیادتی کرتے ہیں پروڈکٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا یہ پڑی ہوئی مجھے نظر بھی نہیں آئے گی شیلف کے اوپر. ٹھیک ہے اس کا کوئی کلر کمبینیشن کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے وائٹ کے اوپر یہ لائٹ مطلب ہے لائٹ اورنج کلر کے مطلب پاگل ہی ہو سے جڑے بنائے سی. نہیں سیریسلی سر میں مطلب پروڈکٹ کے بارے میں بڑا میں سینسٹیو بندہ ہوں. ساری عمر میں نے یہی کام کیا ہے نا. تو اگر یہ دیکھیں نا یہ انتہائی سستی مطلب آپ یار وہاں پہ 2000 روپے 3000 روپے دیں کسی اچھے گرافک ڈیزائنر کو تو وہ آپ کو ڈیزائن کر کے یہ دے دے گا یہ. ٹھیک ہے اور اس پہ میں آپ کو پھر بات بتا رہا ہوں. آپ اس کے اندر سونا بھی رکھ کے بیچیں گے وہ مٹی کے بھاؤ بیچے گا. بہترین پیکیجنگ کے لیے اگر آپ مٹی بھی پیکیجنگ بہترین کر کے اس کو سونے کے بھاؤ بیچ سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی یہ ایشو ہے آپ کے پیکیجنگ کا جناب علی. یہ آئی بلیک سیڈ کی لازنجز ہیں. اچھا یہ صحیح ہے بہترین ہے یہ فرسٹ کلاس. لیکن اس کا کلر تھوڑا سا نہیں کہ چینج کر کس چیز کا ہے اس کا یہ جو ہے نا یہ آپ کی کمی کیا اس کا کلر جو ہے نا اچھا ریڈ کر دیں. ریڈ کر دیں ریڈ مطلب یہ ڈھٹیا کلر ہے. ایسا ہنی ہے نا ہنی کے ڈزنٹ میٹر. اس کے اندر کلر ایڈ کریں تو اس کو مطلب کلر کو خوبصورت بنائیں. یہ دیکھیں نا یہ بڑا پھس پھس سا کلر ہے. ٹھیک ہے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں میری اپنی پروڈکٹس ہوتی ہیں تو میں ان کو دیکھتا ہوں ایز اے کنزیومر کہ میں لوں گا یا نہیں لوں گا. میں نہیں لوں گا یہ. ٹھیک ہے اس کے اندر وہ فوڈ کلر ایڈ کرتے ہیں. چوتھا کنٹینر میں ڈالی ہے اور سر گل تسی پھر وہ پاکستانیاں نو کرتے پے ہو نا. میں تم کیا امریکن تسی بن کے سوچو نا. اس کی تو ٹارگٹ مارکیٹ. ٹھیک ہے ٹارگٹ مارکیٹ آپ کی اگر امریکن ہے نا تو آپ نے اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کر کے اس کو خوبصورت کلر پوائنٹ آپ نے بتایا نا وہ اصل پتہ کیا ہے. اصل جو پروڈکٹس بیسیکلی یہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا یہ ہم ٹارگٹ کر رہے تھے پاکستانی کو. لیکن جو آج آپ سے جو میں نے لرن کیا وہ یہ ہے کہ بجائے ان کو کرنے ہم امریکن کو بھی کریں. امریکن کو کریں آپ کریں گے. آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ایگزیکٹلی امریکن والا ہے. اور یہ جو ہے نا جو ہم کام کر رہے ہیں ہم اپنے کمپیٹیٹر کو جو ادھر ٹاپ کا ہے نا اس کو سر آپ نا دیکھیں نا آپ 0.02% ایک کنزیومر ہے آپ کا اور ایک آپ کا 40 کروڑ کنزیومر ہے. اور 40 کروڑ کیا ہے ان کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے ان کے سارے کریڈٹ کارڈ خالی ہیں. آپ نے وہ کریڈٹ کارڈ نچوڑنے ہیں ان کی جیبیں خالی کرانی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح مطلب جب ہم یہ کر لیں گے نا کہ پاکستان سے جب میں تو کہتا ہوں آپ کی ایک پروڈکٹ کا ہر روز ایک کنٹینر ہر روز آپ کا کنٹینر آئے. ٹھیک ہے آپ انڈین اپروچ نہ آپ رکھیں اپنے ذہن میں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے آپ پاکستانی مینٹالٹی کے ساتھ بزنس نہ کریں. آپ امریکہ میں ہے نا تو امریکن بن کے آپ اس کو اپنا بزنس کریں کہ میں نے 40 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ کو ایڈریس کرنا ہے. بالکل صحیح. میں نے اپنی پروڈکٹ اب یہ کلر دیکھیں میں ایز اے کنزیومر آپ کو بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ مجھے اگر اس میں وہ پنک کلر ڈال دیتے ٹھیک ہے ریڈ کلر ڈال دیتے وہ تو ڈال جاتا ہے ڈارک گرین کر دیتے. ٹھیک ہے تو یہ بہترین آپ کی پروڈکٹ تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے یہ بہترین پروڈکٹ ہے پیکیجنگ کے لحاظ سے پرفیکٹ 100% پرفیکٹ ہے. لیکن یہ گولی کا کلر ٹھیک نہیں ہے. پاکستانی کھا لیں گے. ٹھیک ہے
لیکن پاکستانیوں کے پاس جو ہے نا یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بائنگ پاور اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی امریکن کے پاس بالکل ہے. صحیح، ایسا ہی ایسا. آپ نے اپنے کنزیومر کے اندر بائنگ پاور دیکھنی ہے. ہاں ہاں آپ نے ان کی جو ڈیموگرافکلی ان کی جو تقسیم ہوئی ہے، جی جی وائٹ، آپ کے اسپینش، ہاں جی ہاں جی میکسیکن، بلیک، بلیک وائٹ ایشین، ٹھیک ہے. آپ وائٹ نے وہ جو ان کی جو ہے ڈویڈنٹ ہے وہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے. صحیح آپ نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا. کالا کسٹمر آپ کا ہمیشہ ریڈ کلر پہ جائے گا، ہاں ہاں ٹھیک ہے. گورا کسٹمر ڈیسنٹ کلر پہ جائے گا. صحیح صحیح. اور ٹھیک ڈیسنٹ ہے. کلر کون سا ان کے؟ ڈیسنٹ کلر آپ کا یلو ہو گیا، صحیح صحیح. اورنج کلر تو ہو گیا. یلو ہی تو کرایا ہوا ہے اس نہیں کا. یلو نہیں، یہ نہیں ہے نا، یلو 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 آپ کا یہ اورنج کلر ہو گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی ایک بچے کو میں نے وہ ٹی شرٹوں کا بھیجا تھا کلر کمبینیشن. اچھا امریکہ کے اندر آپ نے اگر ٹی شرٹیں بیچنی ہے نا، ہائی اینڈ ٹی شرٹیں آپ کی لو اینڈ پاکستان میں ہے، لیکن ان کو ہائی اینڈ بنا کے اگر بیچنا ہے تو آپ یہ کلر کروا لو. اچھا اس کی سیل اتنی ہے، ابھی سیل اس کی اتنی ہے پچھلے 2-3 مہینے پہلے تک، اچھا لیکن اس کا پروفٹ مارک اپ جو ہے وہ بڑھ گیا. 3 گنا بڑھ گیا ہے صرف ہاں. کلر چینج کرنے سے. ہاں ہاں صحیح صحیح. ٹھیک ہے. امریکن کا ہوتا ہے ڈیسنٹ کلر، کالا رہتا ہے شوق کلر. ایسے ہی آپ کا میکسیکن جو ہے وہ بھی اس قسم کا شوق شوق کلر مکس وہ بھی مکس. لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ایشین ہوگا یا پاکستانی یا انڈین یا چائنیز یا جو وہ لیتے ہیں آپ کا وہ یہی والا آپ کا کلر چل جاتا ہے وہاں پہ. مکس چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اچھا دوسری بات بڑی امپورٹنٹ میں آج آپ کو بتا دوں، میں نے واجد صاحب سے ڈسکس کی ہے. دیکھیں نا، ایک یہاں پہ آئی تھی ہماری نسل، جو لوگ 20 سے 25 سے 30-40 سال پہلے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے امریکہ میں. اب ہماری نسل نا آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. ایسے ہی اب ٹھیک بڑے ہے. بچے آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں. اب ہمارے کیا آ رہے ہیں جی، بچے آ گئے. ٹھیک ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ 34 ایئرز اولڈ ہے. اب اس کا بیٹا جو ہے وہ 5 سال کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس آ گیا جن زی آ گیا اور جن الفا آ گیا آپ کا جو پاکستانی کنزیومر ہے. صحیح. اور جن زی اور جن الفا جو ہے ان کی مینٹالٹی پاکستانی نہیں ہے. وہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے، وہ پاکستان میں گرو نہیں ہوئے، وہ پیدا بھی امریکہ میں ہوئے ہیں، وہ گرو بھی امریکہ میں ہوئے ہیں. بٹ اف دے وانٹ اے پاکستانی پروڈکٹس، تو آپ نے ان کے مزاج کو سمجھو. بڑی امپورٹنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں سر. جی جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. یہ مارکیٹنگ اور سیل دونوں پوائنٹ آف ویو سے جی جی ایگری. آپ نے اپنے کسٹمر کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جن زی اور آپ کا جن الفا جو ہے، جو اس وقت آپ کا جو میجر کنزیومر آپ کا جو ہے پاکستانی اور انڈین دونوں، وہ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں، امریکہ میں گرو کیے ہوئے ہیں، ان کے دوست امریکن ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ان کے دوست امریکن ہیں، وہ امریکہ میں پیدا ہوئے، امریکہ میں پلے بڑے، تو ان کی مینٹالٹی بھی امریکن ہے. رنگ ان کے ہمارے جیسے، نام ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، یا انڈین کے ہندوؤں جیسے ہیں، یا سکھوں جیسے ہیں، یا ان کے وہ چنگ چونگ جس طرح بھی یہ چائنیز کے ہیں، لیکن وہ مائنڈ سیٹ ان کا پیور امریکن ہے. اگر وہ پاکستانی پروڈکٹ لینے آتے ہیں، اپنی ماں سے انہوں نے سیکھا ہے جی بس سرسوں کا تیل تم نے سر پہ لگانا ہے، یا باقی کوکنگ میں یوز کرنا ہے، یا یہ کرنا ہے. اب آپ کی پیکیجنگ امریکن سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے، چاہے آپ نے پاکستانی سٹور پہ بیچنا ہے سامان. ٹھیک ہے. کیونکہ میری نسل کے لوگ یا جو لوگ 20-25 سال پہلے امریکہ یا کینیڈا میں آئے ہیں، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ اللہ کے سپرد ہو رہے ہیں. اب نئی جنریشنز آ رہی ہیں. تو نئی جنریشن کے لیے آپ کی دا موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کی کوالٹی تو ہوگی نا، لیکن اس کے ساتھ آپ کی جو پیکیجنگ ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ، اینڈ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ منی. ٹھیک. امریکن کسٹمر آپ کا پیسہ نہیں دیکھتا، نہ گورا دیکھتا ہے آپ کا پیسہ، نہ پیسہ آپ کا دیکھتا ہے کالا دیکھتا ہے، نہ آپ کا پاکستانی یا انڈین بچہ پیسہ دیکھتا ہے. کیا دے آر رچ پیپل. ہمارا نوجوان جو پاکستانی یا انڈین نوجوان ہے نا، وہ امیر لوگ ہیں، وہ امیر بچے ہیں یہاں پہ. تو آپ پیکیجنگ کے اوپر پیسے لگائیں، اس کی قیمت جو مرضی آپ رکھیں، قیمت کو آپ بھول جائیں کہ آپ نے کیا قیمت اس کی لگانی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ وین ایور اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو پاکستانی روپوں کے لحاظ سے اپنی مارکیٹ میں، پاکستان کی مارکیٹ میں، مڈل ایسٹ کی مارکیٹ میں اس کو اپنی برانڈ کو پاپولر کریں.
اس کے بعد جب امریکہ کے لیے آپ کی پروڈکٹ تیار ہوگی وہ میں جانوں، واجد بھائی جانے، ہمارے اور دوست ہیں یہاں پہ کافی، انشاءاللہ ہم ان کی مدد سے آپ کی پروڈکٹ کو اٹھا کے پاکستان سے یہاں پہ لے آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد مزید موضوعات پہ آپ سے بات ہوگی۔